آئے پسند اللہ نو صورت حضور دی صورت حضور دی تائیوں تے آپ کردہ اے مدحت حضور دی اے مدحت حضور دی آئی پسند اللہ نو صورت حضور دی صورت حضور دی تائیوں تے آپ کردہ اے مدحت حضور دی اے مدحت حضور دی لالا کے زور تھک گئے دنیا دے فلسفی لالا کے زور تھک گئے اے دنیا دے فلسفی آئی انہاں دے سمجھنا آئی انہاں سمجھنا رفعت حضور دے آئی انہوں سمجھنا رفعت حضور دے سر رکھ دینا دے پیرا تے تاجدار جس جس نو یہ چڑھے گئی رنگت حضور دے جس جسم میں چڑھ گئی یار رنگت حضور دے آئی پسند اللہ نو صورت حضور دے معزز سامعین کرام دوستو بزرگو عزیزو عزیز واجب الاحترام برادران ملت اسلام تاڑ سامنے قرآن مجید فرقان حمید سنوہ پارا سورہ انفال اور سورہ انفال دی 3 آیات تلاوت کی تھی نا دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے تو ہمیں سننے پھر سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے سارے کہہ دیو آمین آمین اور عمل دے بابت ہی آج بات کرنی ہے کچھ قرآن دی روشنی نال تے کچھ حدیث مبارکہ دی روشنی نال ایک حدیث مبارکہ ہے
جڑی کہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، سیاستہ دی حدیث مبارکہ اور دوسرا قرآن پاک دی 3 آیات مبارکہ۔ سب تو پہلے حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، پھر انشاءاللہ قرآن شریف عرض کریں گے۔ انا ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ روایت کر دے نے حضور علیہ السلام نے ذات و برکات دے بڑے لاڈلے جائے صحابی سے، نام سی سیدنا حضرت ابو ہریرہ۔ ویسے تے آپ دا نامی عبد الرحمن سی، مگر آپ نو بلیاں دے نال بڑا لگاؤ سی۔ ایک دن حضور علیہ السلام دی ذات و برکات نے ویکھیا تے حضرت ابو ہریرہ دے دائیں بائیں اگے پیچھے بلیاں کافی بیٹھیاں سن۔ آپ نے نبوت دی زبان تو ارشاد فرمائی تھا، کیف یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تیرا کی حال ہے؟ ابو ہریرہ دا مطلب ہے بلیاں دا باپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ پھر سارے دوستوں کو کہتے سن، یار تسی مینوں عبد الرحمن نہ کیا کرو، ابو ہریرہ کیا کرو، کیونکہ اے نام میرے نبی نو بڑا پسند آیا جڑا میرا رکھ چھڑے ہے۔ یعنی صحابہ کرام نام ہی وہی اپنا کہلوانا چاہتے سن جڑا یار نو بڑا پسند ہوندا سی۔ بہرحال اکثر اس وقت مسلمان سیدنا حضرت ابو ہریرہ دا اصل نامی اسم گرامی نو نہیں جانتے، بس ابو ہریرہ دے نام تو ہی مشہور نے، اور کتاباں اندر بھی حضرت ابو ہریرہ ہی لکھیا گیا ہے۔ آپ دے اصل نام تو بہت کم لوگ واقف نے، سوا جڑے کہ علم نو جانتے نے، حدیث مبارکہ نو جانتے نے، انہوں نے معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ویسے حدیثاں دے اندر سب تو زیادہ حدیثاں راوی جڑے نا روایت کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ کثرت نال۔ ایک صحابی نے سوال کیتا سی، ہریرہ تو انہی حدیثاں کیویں یاد کر لئیاں؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے سے میں بھی لوکاں طرح جدوں سندا سا بھول جاندا سا۔ ایک دن مبارکہ رسالے دے اندر عرض کیتی، سونا فدا کا امی بابی میرے والدین قربان ہون، سونا مینوں سمجھ نہیں آندی، جیڑی میں گل سننا وا بھول جانا وا، یاد نہیں رہندی، تو کچھ ایسا کرو کہ مینوں یاد رہ جائے۔ جانے نے فرمایا چلو پلہ بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے جناب میری جڑا وہ کوئی پلہ رومال یا کوئی چیز بھی ایسی بچھا دیتی، حضور پاک نے انج کر کے ہوا مٹھ بند کی تو کھول دیتی، پھر آپ نے مٹھ بند کی، پھر وہ کھول دیتی، وہ جڑا پلہ بچھایا سی۔ ہن جدوں نبی پاک نے ہاتھ مبارک اتنے کیتا ہے تے ابو ہریرہ ویکھدا پیا تے ہوا مٹھ بند کیتی ہے تے تھلے لیا کے تے کپڑے مٹھ کھول دیتی ہے تے کھول کے جدوں ہاتھ اتنے گیا ہے تے تھلے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اتنے جدوں نبی نے مٹھ بند کیتی ہے تے کوئی چیز نظر نہیں آئی، مٹھ کھولی تے کچھ نظر نہیں آیا، جے مٹھ بند کیتی تے کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ہریرہ کپڑا لپیٹ کے تے سینے نال لا لے، کپڑا پکڑیا تے چوک کے تے سینے نال لا لیا تے کپڑے وچ کچھ محسوس بھی نہیں ہویا، کچھ محسوس بھی نہیں ہویا۔ توجہ فرمانا، ضمن بات آ گئی، ہوا مٹھ بند کیتی ہے تے مٹھ دے وچ کچھ آندا نظر نہیں آیا، جے کپڑے مٹھ کھولی ہے تے وچوں کچھ نکلیا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہریرہ کپڑا چک لے سینے نال لا لے، کپڑا چکیا تے ہریرہ فرماندے نے میں کپڑا سینے نال لا لیا تے کپڑے وچ کچھ ہے نہیں سی، پر سینے نال لا لیا سی، نظر کچھ بھی نہیں سی آندا تے سینے نال میں سینے نال لا لیا سی۔ ابو ہریرہ کہندے نے ویکھیا تے میں کچھ نہیں سی، بس یہی ویکھیا سی تے اس تو بعد پھر ایسا کچھ ہویا ہے جیڑی گل میں سنی ہے محبوب کولوں مینوں بھلی نہیں۔ سبحان اللہ۔
جیڑی گل پھر میں نبی پاک کو سنی نا وہ مینوں نہیں بھولی. نبی جی ہوا مٹھی بند کر کے ادھر کھول دے تے حافظہ منتقل ہو جاتا ہے. اینی طاقت ہے اس ہاتھ دی، کیونکہ اس ہاتھ میں رب نے فرمایا ہے میرا ہاتھ ہے. او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے. ہوئے کافر دیڑا اے وکھیا آکھے، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے. عرض کرتا سبیہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کالا سمیت کہنے نے کہ میں سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی کو سنیا. کی سنیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقول فرمایا حضور پاک نے لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ. حضور علیہ السلام فرمایا لَن يُدْخِلَ ہرگز نہیں داخل کرے گا آہتاً کسی ایک کو بھی عملہ اس کا عمل جنت میں. توجہ فرمانا حدیث مبارکہ غور فرمانا. محبوب کائنات نے فرمایا ہرگز. ایک ہوندہ بھی یار ایک کام نہیں ہوندہ، ایک کام مشکل ہوندہ ہے تو بندہ ایک مشکل دی وجہ تو آدھا بھی یار نہیں ہوندہ، ایک چلو مشکل نال ہو جاندہ ہے تو جڑا کسی صورت بھی نہ ہوندہ ہوئے وہ تھے کہندے نے ہرگز کام بھی یہ کسی طریقے بھی نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو کہ لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ ہرگز کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا عمل دی وجہ تو جنت سے چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا عمل دی وجہ تو کدھر چلا جائے جنت. ہن ایک بندہ نماز پڑھتا ہے بڑا چنگا عمل کرتا ہے تو آکھے میں نماز نال جنت چلا جاواں گا تو نبی پاک نے فرمایا نہیں جا سکتا. ایک بندہ روزے رکھتا ہے تو جو بڑا چنگا کام کرتا ہے کہ وہ آتا جی میں روزے دی وجہ تو جنت چلا جاواں گا تو نبی پاک نے فرمایا ہرگز نہیں، بالکل نہیں جا سکتا. ایک آدمی بڑی خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، اللہ دے گھر دی خدمت کرتا ہے، مسجد دی، اور جناب میں اس عمل دی وجہ جنت چلا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا نہیں جنت چلی. کوئی بھی بندہ عمل دی وجہ تو جنت نہیں جا سکتا. عمل دی وجہ تو بندہ جنت نہیں جا سکتا. جڈا مرضی عاملات میں جنہ مرضی عمل کرتا ہو 24 گھنٹے نیکیاں تھے جناب کھڑا ہو گئے کہ میں جنت چلا جاؤں گا تو نہیں جا سکتا. جنت وچ نہیں جا سکتا. جنیا مرضی صبح تو لے کے شام تک قرآن ہی پڑھی جاتا ہے، قرآن ہی پڑھی جاتا ہے. ہوں آ کے میں جنت چلا جاؤں گا تو نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے جدو یہ گل سنی تو بڑے حیران ہوئے بھی بندہ نیکیاں ہوئی کری تو جنت چ بھی نہ جاوے تو گل تو ماڑی ہوئی نا. بندہ ہوں اینی دھوپ چ بندہ کما کے تو مسجد بل واسطے خرچہ کرے تو جنت بھی نہ لگے تو کام کی فائدہ کی ہوا تو کام خراب ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کی تھی ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو اسی تو نہیں جا سکتے تو تسی سارے کہہ چھڑو
چلو اسی تو نہیں جا سکتے، ٹھیک ہو گیا، گناہ کار جو ہوئے گئے ساڑھے تو ہے بھی بڑے نے، سیاکار خطا کار، کوئی چنگا کام پلے کوئی نہیں، نیکی بھی چج نال ساڈے کول کوئی نہیں ہوندی، اندر بھی خامیاں رہ جاندیاں، اسی تے مننے اب اسی نہیں جا سکتے، پر سونے تیری ذات تے ورال ورا ہے نا، تے تہاڈا اپنے بارے کی خیال ہے بھی تسی چلے جاؤ گے؟ اکو مولوی کسی نے کہے نا بھی وہ یار چنگے کام کرے کر اللہ دے بندے جنت ایویں نہیں لبنی، وہ اگو اج کل تو بڑے وہ آدھے جی مولوی لنگ گئے تو اسی بھی لنگ جانا ہے، مولوی لنگ ہے نا تو اسی بھی جنت ہی ٹر جانا ہے، تو جب مولوی نہ گئے تو ساڑی بھی خیر چل ہے، اور قسمہ مولوی اپنی جگہ تھے تو وہ اپنی جگہ تھے، وہ گل کرنا ہی کر، مولوی جنت جائے گا تو جانا، تیری اپنی جنت ہے، مولوی دی اپنی جنت ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذو الجلال ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لکھ نو کک کر دے، کک نو لکھ کر دے، مرضی دا مالک ہے، ایتھے بیٹھا بیٹھا بندہ جنمی ہو جاندہ ہے، بیٹھا بیٹھا ہی جنتی ہو جاندہ ہے، ایک کوئی دنیا ہے، ایک کوئی کمرہ ہے، ایک کوئی گھر ہے، ایک واسطے جنت ہے، دوے واسطے جہنم ہے، انہیں کسی نے دانت نو درد ہو جاوے تو انہوں جہنم عرشے نظر آن دی، مر گئے مر گئے مر گئے، تے جب رب چاہے تو پانی دا منہ دے وچ جڑا پانی ہوندا ہے وہ بھی شاید بنا دے تو جنتی ہو، انہوں اتنے بیٹھے جنت، یہ تو مالک دی مرضی نا بھئی۔ صحابہ کرام نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا عمل دے نال جنت چلا جائے گا، کوئی بھی، کہ صحابہ کرام تو پھر صحابہ کرام سمجھے انہوں نے بھی آج زانہ التجا کی تھی، سونا سی گل کریے فرما کرو، تو کہتے پوچھنا چاہنے ولا انتا یا رسول اللہ سونے تواڈے بارے کی خیال ہے؟ سبحان اللہ، تسی بھی عملہ نال نہیں جا سکتے، انہوں تواڈا عمل کرنا ہور، میرا عمل کرنا ہور، پھر ولی دا عمل کرنا ہور، غوث دا ہور، کتب دا ہور، ابدال دا ہور، تے پھر نبی دا ہور، رسول دا ہور، تے پھر رسولہ دے رسول دا ہور، تے پھر خاتم النبیین دا عمل کرنا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی سونا تواڈے بارے کی خیال ہے؟ تسی تے چلے جاؤ گے نا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا لا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ ایتھے جناب میری ساڈے شاعر تے ساڈے نعت خان تے ساڈے پیسے جو اکٹھا کرنے والے بیلی جڑے نے وہ ایک منٹ پکڑ کے سارے نے جنت دی باڑی کھڑے ہوندے نے، آ جا بھائی تسی سارے ہی جنتی جے جڑے بیٹھے جاؤ بھی گیس کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عمر جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، نبی پاک نے فرمایا جنتی نے، انہوں نے یقین بھی ہے کہ جب نبی پاک نے فرمایا تھا اسی جنتی ہیں تو بس جنتی ہیں، شک کوئی نہیں کہ اسی جنتی ہیں، کیونکہ سارے نبی نے فرمایا تھا جنتی تو بس ٹھیک ہے اسی جنتی ہیں۔ اس دے باوجود حضرت ابوبکر صدیق دی ساری لائف چیک کر سکتے ہو، عمر فاروق دی کر سکتے ہو، عثمان غنی دی کر سکتے ہو، حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر قرار دی کر سکتے ہو، کسے صحابی نے ایک نماز بھی چھڑی ہو گئی کہ میں تو جنتی ہو گیا بس ٹھیک ہے، ان کی لوڑ ہے۔ ساڈا معاشرہ ایک نیکی کر کے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کی بلا سمجھ لیندے لو، میں بس میں اج یار میری دیکھ لا دیتی ہوں میں جو مرضی کرا مینوں کوئی نہیں پوچھتا، وہ ماما یار بھی آنا تیری دیکھ دا بھوک ہے، سال بعد محفل کرائی تھی جو مرضی پورا سال کرو ٹھیک ہے دونوں کو نہیں پوچھتا، یہ کنے دونوں کیا اتنے بخاری شریف کی حدیث ہے جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، محبوب کائنات نے فرمایا کہ قالا لا ولا انا، میں نہیں جا سکتا، جن نے عمل تے بھروسہ کیتا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہوں عمل کریے ہی نہ، جی عمل نہ جانا ہی نہیں تو عمل کہڑی لوڑ ہے میں لفائے لگن دی۔
عمل نال اسی جنت جا ہی نہیں سکتے تو مڑ تو بیلی سچے نے کی کرنا نماز پڑھ کے تو روزہ رکھ کے تو ٹھیک ہے تبھی پھرو مگر اسلام میں حکم نہیں کرتا اسلام یہ حکم کرتا ہے کہ اپنے عمل تے بھروسہ نہیں کرنا یہ مطلب یہ نہیں بھی عمل ہی نہیں کرنا نماز تے بھروسہ نہیں کرنا یہ مطلب ہے نماز ہی نہیں پڑھنی روزے تے بھروسہ نہیں کرنا یہ مطلب روزہ ہی نہیں رکھنا تو پھر قرآن نے حکم کیوں کیتا ہے نماز نہیں پڑھنی تو پھر حکم کیوں کیتا ہے حکم اس واسطے کیتا ہے کہ یہ چیز تسی کام کرنے نے بھروسہ نہیں کرنا کام کرنے نے انہاں کاماں تے بھروسہ نہیں کرنا محنت کرنی ہے محنت تے بھروسہ نہیں کرنا تو کوشش کرنی ہے پر اس کوشش تے بھروسہ نہیں کرنا ہل واہ کے بھی کھلار دینا ہے پر اس زمین تے بھروسہ نہیں کرنا رب چاہتا ہے جن نے بھی کام نے وہ کرنے نے پر بھروسہ کماں تے نہیں ہو کرنا رابطہ میرے نال ہی رکھنا ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا فرمایا محبوب کائنات لا ولا انا میں بھی نہیں جا سکتا جنت عمل دی وجہ تو سونا پھر جنت جاواں گے کیویں تسی بھی نہیں جا سکتے سونے محبوب نے فرمایا الا مگر ایتغمدنی اللہ بفضل و رحمتہ اے جنت وچ انہیں داخل کرنا ہے اپنے فضل نال تے اپنی رحمت نال داخل کرے گا جنت وچ اپنے فضل نال تے رحمت انہاں نال نہیں اس لیے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ فرمایا عدل کرے اور تھر تھارے کمب اچیاں شان والے عدل کرے ات تھر تھر کمبل تے اچیاں شان والے فضل کرے تے بخش جاؤ میں جیوی مکالے فضل کرے تے فضل کرے تے بخش جاو میں جیوی مکالے وہ اپنے فضل تے رحمت نال جنت دے گا سونے پھر اسی کی کریے سونے محبوب نے فرمایا تسی اس طرح کرو فسددو وقاربو فسددو وقاربو تسی اندہ قربت حاصل کرو تے انہوں راضی رکھن دی کوشش کریا کرو سارے نہیں آکھیا سبحان اللہ ارادے چنگے رکھو